الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی مشہور و معروف شعر ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ انسان کا ایک دل وہ ہوتا ہے جو خون کا ٹکڑا ہوتا ہے، جب وہ دھڑکتا ہے پمپ کرتا ہے اس کے ذریعے اس کا خون ہے تو دوران ہوتا ہے اور زمین کے اوپر وہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ جب وہ دل دھڑکنا بند کرتے ہوتا یہ کہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے اس کے جو دوست ہیں، اس کے جو احباب ہیں، اس کے جو متعلقین ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں، 3 روز تک شوق مناتے ہیں، غم مناتے ہیں، آل ہے، اولاد ہے، چند دنوں تک کے دلوں کے اندر اس کا غم رہتا ہے، درد ہوتا ہے۔ بیوی ہے، 4 ماہ 10 دن تک وہ شوق مناتی ہے، عدت گزارتی ہے، پھر دھیرے دھیرے اس انسان کا قصہ پارینہ اس انسان کا ہے تو تذکرہ ختم ہو جاتا ہے۔ تذکرہ کیا دل و دماغ کے اندر اس کا کوئی خیال تک نہیں آتا، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے انسان کے دل کی اس کیفیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل زندہ رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چھوڑ دے اس کا دل مر جاتا ہے۔ اسی کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے، یاد کرنا چھوڑ دے وہ مر جاتا ہے۔ اگر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چھوڑ دے تو وہ انسان دنیا کے اندر ایک زندہ لاش ہے، وہ انسان دنیا کے اندر ایک زندہ لاش ہے، بس یہ ہے کہ وہ کھانا کھا کر اور پانی پی کر زندگی بسر کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کی روح کی جو غذا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اس کی روح زندہ ہوتی ہے
اور اس کے بعد میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چھوڑ دے، تو اس کو اس کا بھاری نقصان اٹھانا ہوتا ہے۔ تو اس سے ہم کو ڈرنا چاہیے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیہات کے رہنے والے ایک شخص جو صحابی رسول تھے رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جس کو لمبی زندگی ملے، وہ انسان جس کو لمبی زندگی ملے اور اس لمبی زندگی کے اندر وہ ڈھیر سارے اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت ساری نیکیوں اور بہت ساری اچھائیوں کے ساتھ حاضر ہو۔ پھر اس نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہو، لوگوں کو سب سے بہتر شخص کون ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہے، جنہوں نے اکثر اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتی ہے کہ کب کوئی ایسا لمحہ ہوتا تھا، کب کوئی ایسا موقع ہوتا تھا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں۔ صرف انہی اوقات میں آپ اللہ کی یاد سے باز آ جاتے تھے، اللہ کی یاد سے رک جاتے تھے کہ انسان جس وقت کے اندر قضاء حاجت کے اندر تو مصروف ہوتا ہے کہ وہاں پر اللہ کو یاد کرنے کی اجازت نہیں۔ حسن حسین ایک مشہور و معروف کتاب ہے، 200 صفحوں کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ کے معمولات کو بیان کیا گیا ہے، جس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو نیک بندے ہیں ان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہو کر یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بیٹھ کر یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو لیٹ کر یاد کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی گزارنے کی 3 حیات ہے، 3 کیفیت ہے۔ انسان یا تو کھڑا ہوتا ہے، یا تو پھر وہ بیٹھا ہوتا ہے، یا تو پھر وہ لیٹا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو ان 3 اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کا معمول بنائے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر غور کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خاص شعبہ یہ بیان کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر وقت تھے، آپ نبی وقت تھے، آپ کے اوپر اپنی امت کی بہت ساری ذمہ داریاں تھیں۔ قرآن آپ کے اوپر نازل ہوتا تھا، وہ آپ کو لوگوں کو بتانا ہوتا تھا، شریعت کے احکام، شریعت کے قانون آپ کو بتانا ہوتے تھے۔ اس کے بعد میں دعوت تبلیغ، اسلام کا جو فریضہ تھا وہ لوگوں کے کانوں تک پہنچانا ہوتا تھا، اور اولاد کی ذمہ داریاں تھی، مکہ والوں کی ذمہ داریاں تھیں، مدینہ والوں کی ذمہ داریاں تھیں، یہ سب کچھ آپ کے ساتھ میں تھا۔ لیکن آپ کی زندگی کی ایک خاص کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ اپنے دن کے اور رات کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت وہ نکالتے تھے کہ آپ ایک کمرے کے اندر سنے تنا ہوتے تھے، اور اس وقت آپ کا حال یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہوتے تھے اور آپ ہوتے تھے۔ آپ اس وقت میں دنیا
ताला की तरफ मुतवज्जो होते थे। कुरान करीम के अंदर सूरह मुनाफिकून के अंदर ये बात कही गई कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल हो तो तुमको एक फितने के अंदर मुब्तला ना करते। मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के रंगीनियों के अंदर और दुनिया की चमक दमक के अंदर आप भूल मिलकर अल्लाह ताला की याद से उसके पास आ जाए, बल्कि इंसान को दुनिया की रंगीनियों और दुनिया की चमक दमक से हटकर अल्लाह ताला को याद करते रहना चाहिए। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर इंसान के दिल को इत्मीनान और सुकून मिलता है तो वो ये है कि अल्लाह ताला के जिक्र के जरिए मिलता है कि इंसान को सकीनत की खास कैफियत हासिल होती है। इंसान को जब ये कैफियत हासिल होती है तो इंसान उसके अंदर है तो खुश हो जाता है, इंसान को इत्मीनान हासिल होता है। ये अल्लाह ताला के जिक्र का मामूल हम बनाए। हदीस पाक के अंदर आता है कि कुरान करीम के साथ साथ अफजल जिक्र अगर हदीस पाक के अंदर बयान किया गया है वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की इंसान कसरत करे। इंसान जब ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करता है, अल्लाह ताला को कसरत से याद करता है, तो ये कलिमा अर्श को चीर कर अपने आसमानों को चीर कर अर्श तक ये तो पहुंच जाते हैं और जमीन और आसमान के दरमियान में जितनी चीजें हैं इतना जो सवाब है तो उसको उसके ऊपर है तो अता किया जाता है। एक ये है। दूसरी चीज ये है कि हदीस पाक के अंदर एक खास कैफियत ईमान वालों में बयान की गई है। अगर आप लोग इस उम्र जमीन के ऊपर आपको ये अंदाजा लगाना है कि कौन असल ईमान वाला है, कौन असल ईमान वाला है, तो आपको देखना चाहिए कि जो इंसान कसरत से मस्जिद की तरफ चल कर जाता हो, आप उस शख्स के बारे में ईमान वाला होने की गवाही दे। जो इंसान कसरत से तो मस्जिद की तरफ चल कर जाता है, ऐसे शख्स के बारे में हमको ईमान वाला होने की तो गवाही देना चाहिए। फिर अल्लाह ताला के कुछ खास बंदे वो होते हैं, अल्लाह ताला के कुछ खास बंदे वो होते हैं। हदीस पाक के अंदर उनको मस्जिद का खूंटा कहा गया है। एक जमाना होता था कि मसाजिद के अंदर कुछ उम्र दराज लोग होते थे, कुछ बूढ़े लोग होते थे जिनको मस्जिद का खूंटा कहा जाता था। ये अपना अक्सर वक्त है तो मसाजिद की गोशों और मसाजिद के कोनों के अंदर है तो गुजारा करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसा है तो खैरुल कुरून से हम दूर होते चले जा रहे हैं, हमारी ये कैफियत खत्म होती चली जा रही है। लोग अपना अक्सर वक्त मसाजिद के अंदर गुजारने के बजाय चौराहों के ऊपर और होटलों के ऊपर गपशप के अंदर जो बसर करते हैं, गपशप के अंदर जो बसर करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जो मामूलात थे, उन मामूलात के अंदर एक खास चीज जो बयान की गई है वो ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ फरमाया करते थे। आपकी जिंदगी का जितने रमजान आपने गुजारे हैं उनमें से जो आखिरी अशरे का एतिकाफ आप मस्जिद के अंदर है तो किया करते थे। हम लोगों को चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत आमल किफाया को जिंदा करें और हम भी है तो शब कद्र की तलाश के अंदर, कद्र की रात की तलाश में है तो एतिकाफ करें, आखिरी अशरे का एतिकाफ हम मस्जिद के अंदर करें। ये सुन्नत आमल किफाया है। इसका मसला किताबों के अंदर इसी तरह से बयान किया गया है। मोहल्ले के अंदर अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाए, मोहल्ले के अंदर किसी शख्स का इंतकाल हो जाए और उस इंतकाल के अंदर अगर चंद लोग तो शरीक हो जाते हैं तो मोहल्ले के ऊपर उसका किसी तरह का कोई वबाल नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी नमाज जनाजा के अंदर मोहल्ले में से कोई शख्स है तो शरीक नहीं होता है तो तमाम के तमाम मोहल्ले वाले गुनाहगार होंगे। मोहल्ले के अंदर से चंद लोग अगर मस्जिद के अंदर एहतिकाफ करते हैं तो ये है कि सारे मोहल्ले वालों की तरफ से वो एहतिकाफ अदा हो जाएगा। लेकिन अगर मोहल्ले के अंदर से कोई शख्स एहतिकाफ नहीं करता है, चाहे इंसान तहज्जुद गुजार हो, चाहे इबादतों का कितना ही पाबंद हो, लेकिन तमाम के तमाम मोहल्ले वाले उस गुनाह के अंदर तो मुलव्विस होंगे। इसलिए हम अपने शेड्यूल बनाए
ہم ایک تو آخری عشرے کا ایک تو اعتکاف کریں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم جب تک ہے تو مسجد کے اندر داخل ہو ہم یہ تو نفل اعتکاف کے تو نیت کر لیں بسم اللہ نفلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. ہم مسجد کے اندر آتے ہیں 2 منٹ 5 منٹ آدھا گھنٹہ ہم اس وقت ہے تو اعتکاف کی نیت کر لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا مذکر ہے تو نفل اعتکاف ہے تو اس کے اوپر اجر اور ثواب عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق